بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے شروع کرتے ہیں، جہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کئی درخواستیں ہیں جن کی سماعت ہو رہی ہے، اور ابھی جو درخواستوں کی سماعت ہے اس وقت جو آج ہوئی وہ بینچ کے قیام کے متعلق ہے، کیونکہ ریکویسٹ یہ کی جا رہی ہے آئینی بینچ سے، 8 ممبر آئینی بینچ سے، کہ آپ ایک بڑا بینچ بنائیں لیکن وہ ان ججز پر مشتمل ہو جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ کا حصہ تھے، اور استدعا جو ہے وہ اس کو فل کورٹ کہا جا رہا ہے، جبکہ جو ججز ہیں اس وقت آئینی بینچ میں بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں فل کورٹ کا اب کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج عابد زبیری صاحب نے دلائل دیے، لیکن جو آج خاص بات تھی وہ عائشہ ملک صاحبہ اور مندوخیل کے درمیان جو نوک جھوک کل سے جو شروع ہوئی، اور پھر اس میں مسرت ہلالی صاحبہ کے جو ریمارکس تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ سماعت آج وہ نہیں ہوئی، براہ راست نشر نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے انٹرنیٹ سلو تھا، اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ پی ٹی سی ایل نے بھی جاری کر دیا ہے کہ جی ہم کہ وہ ہو رہی ہے، ریپیئر ہو رہی ہے، کوئی مرین کیبل میں کوئی فرق پڑ گیا ہے۔ سوشل میڈیا اس کو نہیں مانتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس لیے یہ انٹرنیٹ کی بات ہے، لیکن بہرحال آج سماعت نشر نہیں ہوئی اس کی وجہ سے۔ اب جو ججز ہیں یہ کیونکہ اب حتمی مراحل میں ہے یہ نکتہ کہ بینچ کیا ہو، تو اس میں ججز جو ہیں امین الدین صاحب، اس میں جمال خان مندوخیل، نعیم اختر افغان، محمد علی مظہر صاحب، یہ تو بالکل کھلی ایک ان کی لائن ہے جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں نہ پاجی نہ، یہی بینچ ہے اور فل کورٹ کا اب کنسیپٹ نہیں ہے۔ آرٹیکل 191 جو ہے اس نے فل کورٹ کا اختیار چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر نہیں ہے، اب کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں بتائیں کہ ہم کس کو آرڈر کریں، ہم تو کسی کو آرڈر ہی نہیں کر سکتے، اور یہ جو آئینی بینچ ہے یہ ہی فل کورٹ ہے۔ جبکہ جو وکلاء کا یہ کہنا ہے، عابد زبیری صاحب نے کہا یہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہے، یہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ نہیں ہے، متعدد کیسز کے انہوں نے حوالے دیے، لیکن جو میں جیسے پہلے کہا جو اصل بات تھی وہ مندوخیل صاحب آج بڑے گرم تھے، ذرا غصے میں تھے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ کل یہ ہوا کہ جس وقت عابد زبیری صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ جو خود بھی ایک بینچ کی معزز رکن ہے، ان کے درمیان گفتگو چل رہی تھی، اور وہ کچھ چیزیں آئین اور قانون کی کچھ چیزیں عابد زبیری صاحب ان کے کہنے پر ان کو پڑھ رہے تھے، اور ایک جو نکتہ تھا اس کی وضاحت کرنا چاہ رہی تھی عائشہ ملک صاحبہ۔ مندوخیل صاحب ویسے بڑے وزادار آدمی ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں، ہسٹوریکل چیزوں سے واقف ہیں، تو وہ نہ کچھ کر رہے تھے کام، اور شاید ان کی توجہ نہیں تھی کہ جو عائشہ ملک صاحب اور جو عابد زبیری صاحب کے بیچ گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے ایک سوال داغ دیا، بالکل ایسے یوں کیا اور سوال داغ دیا، جبکہ گفتگو ہو رہی تھی عائشہ ملک صاحبہ کی اور ان کی عابد زبیری کی۔ اس موقع پر عائشہ ملک صاحبہ نے انہیں کہا کہ آپ انہیں سوال میرے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، آپ انہیں کمپلیٹ کرنے دیں، آپ رک جائیں۔ اب یہ مندوخیل صاحب رک تو گئے، ظاہر ہے فاضل جج نے کہا تھا ان سے، لیکن ایسا لگتا ہے آج کہ ذرا وہ تھوڑے سٹپٹا گئے، تو آج ایشو شروع ہو گیا سرکولیشن کے ذریعے، جی یہ جو رولز ہیں ان کی منظوری کیسے ہوئی تھی، تو ججز نے کہا کہ یہ سرکولیشن کے ذریعے منظور ہوئے تھے، مندوخیل صاحب نے بنائے تھے۔ تو مندوخیل صاحب نے اس موقع پر جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ بالکل بات واضح ہونی چاہیے، اور مجھ پر یہ الزامات لگ رہے ہیں، اور میں یہ الزام جو ہے یہ میں بالکل یہ میں نہیں برداشت کرتا، اور سچ قوم کو پتہ چلنا چاہیے، میری تو بہت زیادہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میری سبکی ہو رہی ہے۔ تو مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ ارے آج نہ بولیں، آپ آج نہ بولیں، آج تو لائیو سٹریمنگ نہیں ہو رہی، تو اس کا فائدہ نہیں ہے، قوم تو نہیں دیکھ رہی، اگر آپ کوئی چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو قوم تو نہیں دیکھ رہی۔ تو انہوں نے وہ ہمیشہ سارکیسٹکلی بڑی ایک زبردست بیچ میں پھپتی سی کس دیتی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ رہنے دیں، آج نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ تو عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں اور مندوخیل اور دوسرا جو بینچ ہے، اس میں جب وہ پھر آج بات ہو رہی تھی کہ کوئی قدغن نہیں ہے جوڈیشل آرڈر میں، بھلے قانون میں اگر کوئی چیز فل کورٹ کی نہیں لکھی گئی آئین میں، تو یہ جو بینچ ہے اس کے جو جوڈیشل آرڈر ہے اس کو پاس کرنے میں تو کوئی کباہت نہیں، اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو ایک موقع پر جب عائشہ ملک صاحبہ نے یہ بات کہی تو جج تو پھر مندوخیل صاحب نے غالباً یہ کہا کہ آپ انہیں جواب دیں، شاید محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا کہ آپ انہیں جواب دینے دیں،
اور آپ خود بات نہ کریں. تو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. یہ جو سب کچھ چلا آ رہا تھا بڑا کلیئر ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے ججز کے اندر, ان کے جو سوالات ہیں اس کے اندر. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس آئینی بینچ سے فل کورٹ کے حوالے سے کوئی ایسی خبر نہیں ملے گی درخواست گزاروں کو کہ جس میں یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کا جو بینچ ہے وہ بنائیں. یہ بالکل کہے گے کہ یہی بینچ سنے گا اور اسی پر وہ چلیں گے آگے. اور کوئی میرا نہیں خیال, یہ میری اپنی ایک اوپینین ہے ججز کے جو ابھی تک خیالات آئے ہیں ان سے. اب جو ہے دوسری بات اب کر لیتے ہیں انڈین میڈیا کی اور پاک افغان بارڈر پر جو سچویشن ہے. جھوٹ بول رہا ہے انڈین میڈیا. آج آپ دیکھیں کندھار کے اندر انہوں نے پاکستانی اور افغان فورسز کی جھڑپیں جو ہے نا وہ کروا دی ہیں, حالانکہ کوئی نہ پاکستان نے کوئی ایڈوانسمنٹ کی ہے, نہ پاکستان کا یہ ارادہ ہے کہ افغانستان پر قبضہ کرے. پاکستان نے سمپل ایک بات واضح کی ہے کہ اگر آپ نے اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے نہ روکا اور وہاں سے پاکستان پہ حملے جاری رہے تو ہم آپ کا پرشو کریں گے, اور اس ہاٹ پرشوٹ میں ہم جہاں پر بھی ہمیں پتہ چلے گا ٹھکانے ہیں ہم آ کے ان پر اٹیک کریں گے. لیکن اب انڈین میڈیا اس کو ایک نیا رخ دے رہا ہے کہ جی کندھار کے پاس جو پاک فوج ہے اور افغان فوج ان کے درمیان جھڑپیں ہیں. بالکل فضول اور لغو گفتگو جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں انہیں آ رہی. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید جو پاک افغان بارڈر پر کشیدگی ہوگی اس سے پاکستان پسپائی اختیار کرے گا, کچھ ایسی بات ہوگی. لیکن وہ جو منہ توڑ جواب دیا پاکستان نے اس کے بعد اب اس میں ان دعووں میں صداقت نہیں رہی. اور انڈین میڈیا جیسے پہلے کہتا تھا, ماضی میں بھی کئی دفعہ ہو چکے ہیں جو فالس فلیگ آپریشنز تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کر دیا, ہم اندر گھس کے آئے مارے. تو وہ اسی بنیاد پر اس وقت کیونکہ مودی کو سپورٹ چاہیے, پاکستان کی دشمنی ان کو سیاسی طور پر مضبوط کر سکتی ہے, جنگ ہارے ہوئے ہیں پاکستان سے, اس بات پر بڑے خفا اور پریشان ہیں. تو یہ چیز انہیں انڈین میڈیا کو یہ ہضم نہیں ہو رہی, نہ مودی کو. دوسری طرف شرم الشیخ میں وہ جو تقریب تھی سگنیچرز کی, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام لوگوں سے ملاقاتیں کی. شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, ان کے ساتھ بھی گفتگو کی. شہباز شریف صاحب خوب یوں اپنی انگلی گھماتے رہے, تھوڑا سا جو انہیں گفتگو ایک موقع ملا. لیکن بہرحال جو کنڈکٹ ہے شہباز شریف کا, اس میں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا قابل رشک سٹیٹسمین, وہ چیزیں جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب میں نہیں ہیں. وہ انگریزی بول لیتے ہیں, جرمنی بول لیتے ہیں, اور عربی میں بھی بات کر لیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی عربی میں بات کر لیتی ہیں. سارا ٹبر جو ہے مختلف بولیاں بولتا ہے. لیکن جو ایک سٹیٹسمین کی ضرورت ہے پاکستان کو لیڈ کرنے کے لیے, اس بڑی ایک یونیک سچویشن ہے جس میں پاکستان از ویری بیٹرلی پلیسڈ اس کو کیش کروانے کی, وہ جو صلاحیتیں ہیں نا وہ اب خداداد ہوتی ہیں صلاحیتیں. انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب کوشش بہت کرتے ہیں, لیکن سر جی میں معافی چاہتا ہوں اگر سما خراشی ہوئی ہو, لیکن نہیں, گیم بنی نہیں سر جی, نہ. تھینک یو سر, نہ. اور اگلی ولاگ تک اجازت, اللہ نے